السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ شاریہ ایک ترکی نژاد لڑکی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ وہ ایک جنگ میں امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ دونوں کا تعلق ثابت ہو چکا تھا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ کو اپنے مخصوص کمرے میں طلب کر کے مزید پوچھ گچھ کی۔ شاریہ نے رو رو کر بتایا کہ امیر ابن مرکوم اس پر بے پناہ تشدد کرتا تھا، جہاں تک کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ یوسف یعنی صلاح الدین پر تہمت راضی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر سلطان حرم سرا کی کنیز خاص نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ شاریہ کی پشت پر کوڑوں کے بے شمار نشانات ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے قاضی ابن رسول سے مشورہ کیا کہ بہتان درازی کے جرم میں شاریہ کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ قاضی ابن رسول نے قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہے تو وہ حالت اضطرار میں مردار بھی کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کنیز کو اپنی ہلاکت کا اندیشہ تھا، اس بات وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر شام کے طویل و عریض میدان میں ہزاروں انسان جمع ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے جاری کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنی آنکھوں سے ایک بہتان دراز کو دی جانے والی سزا کا منظر دیکھ سکیں۔ پھر امیر ابن مرکوم کو اس طرح میدان میں لایا گیا کہ بھاری زنجیروں کے بوجھ سے اس کے قدم لڑکھڑا آ رہے تھے۔ بارے ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور ذلت و رسوائی کے احساس سے سرخ و سفید چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرکوب کے 80 کوڑے لگائے گئے، جہاں تک کہ وہ لولہانہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ کوئی مجرم سلطان عدل کے دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی بااثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرکوم زخموں کی سوزش سے گرہ رہا تھا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہو گئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرکوم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ جب یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو سلطان نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز کہتے کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عدل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرکوم کی ساری جاگیریں ضبط کر لیں اور اسے امارات کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرکوم کی ضبط شدہ جاگیریں یوسف یعنی صلاح الدین کو دینی چاہی، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جاگیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عدل کا ممنون و کرم رہوں گا کہ آپ ہی کے الطاف خاص کے باعث مجھے پہچانا گیا اور یہ عزت و توقیر حاصل ہوئی۔ یوسف کے لہجے سے احترام بھی جھلک رہا تھا اور وقار بھی۔ اگر سلطان عدل مجھے مجبور کر دیں تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول تو کر لوں گا، لیکن زندگی بھر میرا دل ایک عجیب اضطراب مخلص کا شکار رہے گی۔ سلطان نور الدین زنگی نے کس قدر حیرت سے یوسف کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، آپ اپنی بات کی وضاحت کرو یوسف۔ سلطان عدل مجھے یہ احساس چین سے بیٹھنے نہیں دے گا کہ جیسے میں غاصب ہوں۔ یوسف نے مؤدب لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر ابن مرکوب کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم غاصب تو اس وقت کہلاتے جب اس میں تمہاری ذاتی کوششوں کا دخل ہوتا۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا تھا۔ اگر غاصب نہیں تو پھر خود کو ایک سود خور سمجھوں گا۔ یوسف نے نئے انداز سے اپنے انکار کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، ان جاگیروں کے حصول میں میری کسی ذاتی کوشش یا کارکردگی کی دخل نہیں ہے۔ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ سلطان عادل نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا ہے۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر گہری مسرت کا رنگ ابھر آیا۔ پھر حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف کے خد و خال بہت غور سے دیکھ لو، اہل وفا کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ سے یوسف اور اس کے خاندان کا مرتبہ کچھ اور بلند ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے عمرا کے دل میں حسد کے جذبات کروٹیں لینے لگی۔ بعض جہاں دیدہ و کافی اشناس امیروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان کا مصائب خاص ہونا اس نوجوان کی حقیقی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ ترکی نژاد کنیز شاریہ کو یوسف یعنی صلاح الدین نے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی سے سفارش کر کے سلطانی حرم سرا کی کنیزوں میں شامل کر دیا گیا۔ شاریہ کو پہلے ہی یوسف سے محبت تھی، مگر جب اس نے ایک نوجوان کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عظیم الشان مظاہرہ دیکھا تو وہ وارفتہ ہو گئی۔ وہ ایک دن شدید اضطراب کی حالت میں یوسف کے گھر پہنچ گئی اور اہل خانہ کے سامنے رو کر یوسف سے معافی مانگنے لگی۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے بھی ایک بے سہارا لڑکی سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر شاریہ نے نجم الدین ایوب سے عاجزانہ درخواست کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنی اجازت دیں کہ میں کبھی کبھی آپ کے گھر حاضر ہو جایا کروں۔
مجھے آپ بزرگوں کی شکل میں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شاریہ کے پاس یوسف کو دیکھنے کا یہ ایک بہانہ تھا۔ شاریہ کو جب بھی فرصت ملتی اور نجم الدین ایوب کی جہاں پہنچ جاتی۔ پھر ایک دن اسے یوسف تنہائی میں مل گئی۔ وہ ساعتیں تھیں جب شاریہ نے یوسف کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یوسف، تم ایک سپہ سالار کے بیٹے ہو، سلطان عدل کے ہمسائے خاص ہو۔ شاریہ کے لہجے میں سوز عشق اور دل کا درد شامل تھا۔ میں ایک ادنا کنیز سے ہی مگر تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، ایسی محبت کہ تمہاری والدہ کے بعد شاید ہی دنیا کی کوئی عورت اسی کا دعویٰ کر سکے۔ یوسف خاموشی سے شاریہ کی بے حد جذباتی گفتگو سن رہا تھا۔ میں اپنے محبت کا جواب محبت سے نہیں چاہتی۔ یک شاریہ کی آنکھوں سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ بس تم مجھ سے ایک وعدہ کر لو، صرف زبانی وعدہ۔ کیسا وعدہ؟ یوسف نے چونک کر کہا۔ یہی تم مجھے یاد رکھو گے مگر برے نام سے نہیں۔ شاریہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں نے اس واقعے کو یکسر فراموش کر دیا شاریہ، یوسف نے انتہائی نرم شیریں لہجے میں کہا، کہ اس لڑکی کے دل سے جرم کا احساس مٹ جائے۔ یہ تمہاری عظمت ہے کہ یوسف تم نے اس واقعے کو بلا دیا ہے، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے فراموش نہیں کرو گے۔ شاریہ کے دل کے گہرائیوں میں چھپائے حرف آرزو اس کے دلکش ہونٹوں پر آ کر مچل گیا تھا۔ جب تم نے بہت بڑے انسان بن جاؤ گے اور لوگ تمہاری قربت کو ترسیں گے تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دینا۔ اپنے محافظ سپاہیوں کے نام فرمان جاری کر دینا کہ جب شاریہ نام کی کوئی مجنون عورت تم سے ملنے آئے تو اسے نہ روکا جائے۔ شاریہ کی جذبات کی بارفتگی دیکھ کر یوسف کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ سکت ہو کر رہ گیا۔ پھر جب حیرت سکوت کی یہ کیفیت ظاہر ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے شاریہ سے مخاطب ہوا، تمہیں کیسے معلوم کہ میں بڑا انسان بنوں گا؟ شاریہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک دن تم بڑے مرتبے پر پہنچو گے۔ یوسف نے شاریہ کی گفتگو کو ایک شدید جذباتی عمل سے تعبیر کیا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر میری زندگی میں وہ دن آیا تو تم کسی رکاوٹ کے بغیر مجھ تک پہنچ سکو گی۔ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایسی اطمینان کی لہر دوڑ گئی جیسے اسے زمانہ بھر کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔ تہمت درازی کے اس واقعے کے بعد یوسف یعنی صلاح الدین کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اس پر پہلے سے زیادہ مہربان نظر آنے لگے تھے۔ یہ ایک دنیاوی کلیہ ہے کہ جب کسی انسان کو عزت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے قریبی دوست اور عزیز دار بھی دشمنوں یا حاسدوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، غیروں کا تو ذکر ہی کیا۔ دربار سلطانی میں نوعمر یوسف غیر معمولی مقبولیت نے بعض ان امراء کو بھی حسد میں مبتلا کر دیا تھا جو بہت روشن خیالی اور اعلیٰ ظرف تصور کیے جاتے تھے۔ معزول امیر ابن مرکوم ویسے ہی یوسف سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے ان امیروں کو بھی برگلانا شروع کیا جن سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ وہ دن دور نہیں جب ایک پشت خاندان سے تعلق رکھنے والا کرد ہم اعلیٰ نسب عربوں پر حکومت کرے گا۔ ابن مرکوم ایک خفیہ نشست میں یوسف کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے 3 بڑے امراء اور راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب موجود تھے۔ میں تو رہندہ درگاہ ہو چکا مگر آپ حضرات کو سلطان عدل کی قربت حاصل ہے۔ امیر ابن مرکوم کے لہجے سے نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سلطان عدل کو سمجھائیں کہ نجم الدین ایوب اور صدر الدین شیرکو پر زیادہ اعتبار نہ کریں۔ وہ اپنے عہدہ منصب اور اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت بھی سلطان معظم کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس خاندان کا زور توڑنے کے لیے ایک کوشش کی تھی مگر افسوس تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب ابن مرکوم کی منطقی گفتگو سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج میں سلطان عدل کی نظروں سے گر گیا ہوں مگر پرانا خدمت گار ہوں، اس لیے حق کے نمک ادا کر رہا ہوں۔ امیر ابن مرکوم کے چہرے سے اداسی جھلکنے لگی تھی اور وہ فتنہ گر ایک عجیب چال چل رہا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ بھی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، صرف سلطان عدل ہی کے اقدار کو خطرہ نہیں، تمہاری کرسیاں بھی آنے والے طوفان کی زد میں ہیں۔ 3 امراء ابن مرکوم کے فریب میں آ گئے تھے۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ امیر راشد بن عبداللہ نے ابن مرکوم سے پوچھا۔ ہم خود بھی اس خاندان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف ہیں، اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے۔ امیر ابن مرکوم نے بڑی عیاری سے لب کشائی کی۔ سلطان عدل کو مشورہ دو کہ بیک وقت دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں فوجوں کی کمان نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اسد الدین شیرکو کو سالاری کے عہدے سے ہٹا کر دربار کی 4 دیواری تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ سلطان عدل کی خدمت میں صرف سلام پیش کرتا رہے۔ اسد الدین شیرکو کے ہاتھ میں تلوار کا رہنا اتنا ہی خطرناک بات ہے۔ یہ کہہ کر امیر ابن مرکوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور 3 امراء کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔